ایک ارائی لونڈا جس نے انڈین برٹش آرمی میں قدم رکھا اور اس کا وہ قدم بھٹو کی گردن سے ہوتا ہوا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کرسی پر لے گیا۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ یہ مرد مجاہد تھا یا اس کے بارے میں ابھی اس کو کچھ بھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ آگے چل کر جب ہم ڈسکشن کریں گے، جب ہم فیکٹس میں بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے اس سٹوری کو۔ آج ہم بات کریں گے جنرل ضیاء الحق، جو کہ اپنی ہسٹری میں اپنی ہی طرح کا ایک ڈکٹیٹر تھا۔ 12 اگست 1924 کو برٹش پنجاب کے شہر جلندھر میں ایک ارائی فیملی میں یہ بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے کیریئر کا جو آغاز کیا وہ برٹش انڈین آرمی سے کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں باقاعدہ طور پر اس نے برٹش انڈین آرمی کو ریپرزینٹ کیا اور کچھ محاذوں پر بھی گیا، اور پارٹیشن کے بعد فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کو جوائن کیا اور اپنی قابلیت کے جھنڈے کچھ اس طرح سے گاڑے کہ موجودہ سیاستدانوں کی نظر میں آ گیا۔ ضیاء الحق نے اپنے جنرل کی ٹریننگ یو ایس ملٹری کالج سے حاصل کی اور اسی وجہ سے ضیاء الحق کو امریکہ کا پٹھو بھی کہا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا آلریڈی مشکل دور چل رہا تھا اور اس کی انا کی خاطر آلریڈی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ہوا یہ کہ بھٹو نے اپنے سیلف سینٹرڈ نقطہ نظر کی وجہ سے اپنے سیاسی حریفوں کو بہت زیادہ یہاں پہ پریشان کیا اور ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ سارے لوگ آپس میں یکجا ہو گئے۔ عراق، لیبنان، موراکو، مراکش، الجیر سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ سن لو کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں، میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو آپ کو منظور ہے تو نہیں اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے، ٹھیک ہے پھر جہنم میں جائے۔ اچھا ایسی صورتحال میں جہاں پہ بھٹو نے بہت سارے غلط فیصلے کیے تھے، ایک بہت زیادہ غلط فیصلہ یہ کیا 1976 میں ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا، جبکہ ضیاء الحق کمیٹی کا سب سے جونیئر ممبر تھا، اس سے سینئر 7 ممبر تھے، اور پاکستان کے لاء کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ اس کو دیا جاتا ہے جو موسٹ سینئر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ججز کی سلیکشن کرتے ہوئے یہ سینیورٹی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے، اسی طرح آرمی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بھٹو کے اس فیصلے کی وجہ سے بھٹو پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے گئے اور اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا، یا لوگوں نے یہ کنسیڈر کیا کہ شاید ضیاء الحق کو یہ ارائی ہونے کا انعام ملا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 1977 میں آغاز ہوتا ہے آپریشن فیئر پلے کا۔ ہوا یہ کہ ضیاء الحق نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا اور بھٹو کو ایک غلط مقدمے میں اریسٹ کر کے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، تو مارشل لا کا اعلان کر دیا، آئین پاکستان کو سسپینڈ کر دیا، اور یہ کہہ کر اعلان اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ اس سے زیادہ طاقتور اس ملک میں کوئی نہیں رہا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ کہ آئین صرف اور صرف چند الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ ایک ایسی ابتدا رکھی گئی پاکستان میں جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے، اور آئین پاکستان کو آج تک کبھی کسی جمہوری یا پھر آرمی ڈکٹیٹر نے کسی طرح کی اہمیت نہیں دی۔ ضیاء الحق نے اپنے تمام سیاسی اور آرم فورسز کے حریفوں کو سائڈ پر کیا اور اپنے پسندیدہ اور اپنے
قومی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، جس سے ضیاء الحق کو ایک ڈی فیکٹو لیڈر کا خطاب ملا۔ ڈی فیکٹو لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر غلط اور صحیح کی تمیز کیے بغیر اپنی من مرضی سے جو مرضی کر سکتا ہے۔ بھی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں ہندوستان سے جنگ کا ہم کیوں کریں، تو وہ کیونکہ ضیاء الحق مکمل بھٹو کی طرح مطلق العنان حکمراں تھے، کوئی ان کے سامنے انہیں چیلنج نہیں کرتا تھا، اب کہتے ہیں نا اختلاف نہیں کر سکتا تھا، اور وہی سمجھتے تھے کہ میں انڈیا سے لڑ ہی نہیں سکتے ہم۔ تو انہیں جب یہ جو کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، بڑی مشہور ہوئی کرکٹ ڈپلومیسی، ضیاء الحق نے کہہ دیا جی میں جا رہا ہوں کرکٹ دیکھنے۔ اب انڈیا کیسے کہہ سکتا ہے نہیں دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ روایتی طور پر ہوتا بھی یہی ہے، دنیا میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہو تو ہیڈ آف دی اسٹیٹس آتے ہیں، تو بڑی مشہور ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ کرکٹ ڈپلومیسی کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی کوئی اچھے تعلقات بنانا چاہتے تھے ہندوستان کے ساتھ۔ اور اس ڈی فیکٹو لیڈر نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ جب تک زندہ رہے گا وہ اپنے صدارت کی کرسی اور چیف آف آرمی کی کرسی پر براجمان رہے گا۔ 1978 میں باقاعدہ طور پر ضیاء الحق نے صدر پاکستان کا چارج سنبھالا، جبکہ وہ آلریڈی چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ آئین انہوں نے آلریڈی معطل کیا ہوا تھا اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جہاں پر فوجی افسر نہ بیٹھا ہوا ہو۔ پاکستان کا ان 11 سالوں میں پاکستان کلچرلی تباہ ہو گیا، سیاسی طور پہ تباہ ہو گیا، سماجی طور پہ تباہ ہو گیا پاکستان، اور اتنی فرقہ وارانہ، لسانی، ان ساری چیزوں میں اتنا پاکستان تقسیم ہو گیا جس کی قیمت پاکستان آج تک پے کر رہا ہے۔ اور پھر ضیاءزم کا آغاز ہوتا ہے۔ ضیاءزم ایک ایسی سیاسی آئیڈیالوجی جس نے پاکستان کو کئی صدیاں پیچھے دھکیل دیا۔ نہ صرف اس نے پاکستان کا امیج خراب کیا بلکہ اس نے اسلام کا بھی امیج خراب کیا۔ اگر اسی وقت ہم دیکھیں تو افغان وار شروع ہوتی ہے اور ضیاء الحق نے اپنی ذاتی انا کو تسکین دیتے ہوئے اور امریکہ کا پٹھو بنتے ہوئے اس وار میں پاکستان کو نہ صرف دھکیلا بلکہ ہزاروں پاکستانی نوجوانوں کو جہاد کے نام پر شہید کروایا۔ اس نے اسلام کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا اور اس نے ہر اس طاقت اور ہر اس سر کو کچل دیا اسلام کے نام پر جس سے اس کو ڈر تھا کہ یہ اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی ذاتی دلچسپی یا ذاتی مفاد کے لیے ایک ملک نے اتنی بڑی قربانی دی جس کے اثرات آج بھی وہ ملک بھگت رہا ہے۔ وہ ملک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر دہشت گرد ڈکلیئر ہوا۔ وہ ملک جس نے اسلام کو ایک اپنا گہوارہ بنانا تھا، اسی ملک کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہوا اور دہشت گرد ڈکلیئر ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک لیڈر کی جو غلطی ہوتی ہے اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ضیاء الحق کی اس غلطی نے ثابت کر دیا کہ کس طرح سے پوری قوم اس کا خمیازہ بھگتتی ہے اور آج تک بھگت رہی ہے۔ ضیاء الحق نے کچھ اکنامیکل ریفارمز کی تھی جس میں اس نے بھٹو کی جو کی ہوئی ریفارمز تھی ان کو مکمل طور پر ختم کیا۔ جس طرح سے بھٹو کی سب سے جو اچھی بات تھی اس نے اداروں کو نیشنلائز کیا تھا تاکہ حکومت جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو، حکومت کو طاقت ملے گی تو ہی وہ طاقتور لوگوں کے یا سرمایہ دار لوگوں کے سامنے کھڑی ہو سکے گی، جبکہ ضیاء الحق نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تمام نیشنلائز جو ادارے تھے، انڈسٹری اور بینکس تھے، سب کو دوبارہ سے پرائیویٹائز کر دیا تاکہ سرمایہ دار اسٹرینتھن ہو۔ ضیاء الحق نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ صرف اور صرف اپنی سیٹ کو مضبوط کرے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے سامنے نہ ٹک سکے، ملک بے شک جائے باڑ میں۔ اتنی سفاکیت اور اتنی خود غرضی کی مثال آپ کو تاریخ میں شاید ہی ملے۔ ضیاء الحق بطور ڈکٹیٹر تقریباً 10 سال اپنی سیٹ پر رہا۔ اس نے چیف آف آرمی کا عہدہ بھی نہیں چھوڑا اور اس نے صدر پاکستان کا عہدہ بھی نہیں چھوڑا، اور اس نے ان 10 سالوں میں ہر وہ کام کیا جس کے لیے صرف اور صرف اس کو ذاتی طور پر تو فائدہ ہو سکتا تھا یا اس کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تھے۔ اوبویسلی سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جب اقتدار پر آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ضیاء الحق کا جو ٹولہ تھا انہوں نے سب نے فائدے لیے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ پاکستان کی عوام بہت پیچھے رہ گئی۔ سرمایہ دار اتنا مضبوط ہو گیا
کہ اب ان کو عوام نظر ہی نہیں آتی۔ ضیاء الحق کے لگائے ہوئے درخت کے کانٹے آج بھی پاکستانی عوام کو چبھ رہے ہیں اور وہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، تو آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو آپ کا خلوص پہ یا لائلٹی پہ مبنی ہو۔ ضیاء الحق کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا۔ جب وہ اپنا سامراجیہ بنا رہا تھا تو اس نے ہر وہ کام کیا جو اس کو، اس کی ذات کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا تھا، جو اس کے سامراجیہ کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ملک کہاں پہ جا رہا ہے، اس کے ملک کی کریڈیبلٹی، اس کے مذہب کی کریڈیبلٹی کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اس نے مضبوط کیا صرف اور صرف اپنا سامراجیہ، اور پھر وہ وقت آیا جب اس سے بھی بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے اپنا کام لینے کے بعد اس کا قلعہ کما کر دیا، اور اس طرح سے کہ وہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن گیا۔ اور ہمالیہ سے اونچے قد کاٹھ والا یہ ارائن لونڈا دنیا سے ایسے گیا کہ آج بھی سوچنے والے اور عقل والے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کو ایک ایئر کرافٹ میں بلاسٹ کر دیا گیا۔